مطلب یہ کہ گناہگار تو وہ نہیں، ان کے لیے اجر ایک ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کو یہ 2 اجر ہے۔ مشاہدہ صحابہ کرام کو نہ ہم اچھالتے ہیں، نہ ہم کسی بھی صحابی کے متعلق بدگمانی اختیار کرتے ہیں۔ اب بات چاچا آپس لڑ پہ تو بندہ ہوں ابے نے برا کرے چاچے نے کرے، بھائی اسی چھوٹے ہیں، ساڈا کی مقام ہے، ساڈے پاس تو نہیں بڑے نے، اسی کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام میں اگر آپس میں اختلاف ہوا، اللہ پاک نے ان سب کو جنت کی خوشخبریاں بھی سنا دی، اللہ پاک نے دنیا میں ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ تو جب یہ سارے معاملات ہیں تو ہم کسی پر تنقید کر کے اپنی آخرت کی برباد کریں گے؟ ان کا جنت میں جانا یقینی ہے، ہم ان پر تنقید کر کے خام کا جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے مشاجرات اختلافات کے موقع پر ہم کہتے ہیں صحابہ کرام سارے جنتی ہیں، اور صحابہ کرام ان کے متعلق کسی کے متعلق ہم نہ بدگمانی کرتے ہیں نہ بدزبانی۔ البتہ جو اختلافات ہوئے ان میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر حق تھے، باقی کی رائے خطا تھی، اگرچہ ان کے لیے 1 اجر تھا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے 2 اجر تھا۔ نمبر 9، مشاہدہ صحابہ کے متعلق نظریہ۔ جو صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہوئے ان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ ہم ممبر و محراب پر ان کے اختلافات کو نہیں اچھاتے، ہم نہیں اچھاتے۔ کیوں؟ اس میں کہ وہ ساری بخشی و شہید ہستیاں ہیں، وہ جنتی ہستیاں ہیں، ہم ان کے اختلافات کو بیان کر کے کام کا اپنی زبان گندی کریں گے؟ کوئی بندہ آسمان پر دھوکتے تو اس کے اوپر خود اپنے اوپر گرے گا، اس کا اپنا کردار خراب ہوگا، اس کا اپنا معاملات خراب ہوں گے، صحابہ کرام کی شخصیت داغدار نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک 2 اہل سنت والجماعت کے مخالف گروہ ہیں، ایک شیعہ ہے روافض اور دوسرے ہیں ناسکی۔ شیعہ روافض ہیں وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں جملے کستے ہیں۔ محرم آ رہا نا، آپ دیکھیں گے محرم میں 10 دنوں کے اندر صحابہ کرام کو تنقید پورے سال میں کی ہوتی۔ اور دوسرا گروہ ناسبیوں کا جو اہل بیت کے دشمن ہے، تو وہ اہل بیت کرام کو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا دامن سے پاک ہے، نہ وہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں اور نہ ہی وہ اہل بیت کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے آپس میں معاملات تھے تو بھائی وہ اپنے متعلق بہتر جانتے تھے، ہم ان کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم ان پر ان کے اختلافات کو بیان کر کے ان کے اختلافات کو اچھال کر جو ہے وہ امت مسلموں میں انتشار نہیں کراتے اور صحابہ کرام کے متعلق نفرت نہیں کراتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیتیں ہیں نا، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے بعد میرے صحابہ کرام کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کے خلاف میں شک نہ کرنا۔ آج بہت سارے مریدین ممبر محراب ان کے پاس ہے نہیں، ممبر اللہ میں ان کو دیے نہیں ہیں، وہ باتیں کمروں میں بیٹھ کر چند مردہ رسول کو سامنے بٹھا کر جو ہے وہ باتیں کرتے صحابہ کرام کے متعلق۔ وہ میرے ساتھ جیل بھی ہے، جیل میں بیٹھا ہے اور کرائے سے کام لے آیا، اس سے بیٹھا 15-20 بندے کی سامنے بٹھایا ہوگی تو بیٹھا نا بڑکا ماریا بیٹھا بڑکا، اللہ پاک ممبر محراب دیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کے دوستوں میرے عزیزوں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کی جو مقدس شخصیات ہیں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا دامن سے پاک ہے، ہم کسی کو بھی برا نہیں، وہ سب ہمارے ساتھ کے پاس ہیں۔ اسی سے میں 10واں نظریہ ایک ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات اور یزید کے، اس میں تفصیل تو انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی۔ یہاں اتنی بات عرض کر دوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ رضوان کوئی بھی شخص ان پر تنقید نہ کرے گا تو اس کی اپنی خیر نہیں، لیکن اگر صحابی کا مقابلہ خیر صحابی سے ہے، اتقابل بنتا بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ یہ کرنا بھی چاہیے، اور کوئی غیر صحابی کے مقام کو نہیں بڑھ سکتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور جو ہے وہ رفقت وہ سب پر عیاں ہے۔ اس لیے یزید جیسا بندہ ہر حسین کے قبر میں نہیں آ سکتا،
نہ ہم کبھی اس کو مطابق ڈرائیں گے. ہم کہتے ہیں یہ جو کربلا والا حادثہ پیش آیا تو اس کربلا والے حادثے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی برحق تھے, یزید حق پر نہیں. ہم کبھی یزید کو برحق نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ برحق ہے. آپ صحابی ہیں, نواسہ رسول ہیں, آپ کے خاندان کے فرد ہیں, آپ کے فضائل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیان کیے ہیں. ان کا جنتی ہونا زبان سے آپ نام لے کر بیان فرمایا زبان اقدس سے. اللہ حسن و حسین اسے پتا شباب کی حضرت جنہ حضرت حسن اور حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. جب آپ نے اپنا زبان اقدس سے نام لے کر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو آپ اپنی اسی کیسے بندے کا انتخاب اور حسین سے کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم اور سنت صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ ہیں, اہل بیت کے ساتھ ہیں. اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ برحق تھے ان کے ساتھ. اور 11واں نظریہ صحابہ کرام کے مطلب کہ خلافت کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مسلمانوں سے کیا کہ میں تمہیں اس سرزمین کا وارث بناؤں گا اور خلافت عطا کروں گا. اس تک رفت نہ لگنا یہ قرآن پاک میں ہے. تو یہ آیت استخلاف اللہ پاک نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں سرزمین کا وارث بناؤں گا اور خلافت کا نظام دوں گا. اور ہم کہتے ہیں یہ خلافت موعودہ جس کا وعدہ تھا خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. لیستخلف اللہ فی الارض والی آیت ہے کما استخلف الذین من قبلہم. اس میں ہم کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہ, اللہ پاک نے ان کے ذریعے جو خلافت برپا کی اور جو نظام خلافت کا برپا کیا تو واقعی وہ پیشگوئی جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائی تھی کہ بھئی یہ خلافت کا نظام تمہارے ہاتھ آئے گا اور جس سرزمین پر تمہاری حکومت قائم ہوگی وہ واقعی وعدہ پورا ہوا. اور اللہ رب العزت نے دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم کی اور واقعی خلفائے راشدین نے ویسی ہی خلافت برپا کر کے جاری کر کے نظام کو جاری کر کے ویسے ہی جو ہے وہ دکھا دیا جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ واقعی خلفائے راشدین. بار بار نظریہ اس حوالے سے صحابہ کرام کو چلے. صحابہ کرام گناہوں سے معصوم, صحابہ کرام گناہوں سے معصوم ہے. کیا بات اوپر نیچے ہو گئی. صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں, صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں. جو انبیاء ہوتے ہیں یہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں. اب سمجھے معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے. معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شخصیت جس سے گناہ نہیں ہوتا اور جن کے بارے میں گناہگار ہونا تصور کیا نہیں جا سکتا, یہ معصوم ہونا ہے. انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. یہ نظریہ پہلے میں نے بیان کی پچھلی جگہ نکال کر کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں, کسی نبی سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی امت کے روحانی باپ ہیں اور امت کے مقتدا ہیں. اگر نبی سے گناہ ہوگا تو لوگوں کے لیے بہانہ بنتے گا کہ نبی ہم پر گناہ کرتے, اگر ہم نے کر لیا پھر کیا ہوا. نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے, صغیرہ اور کبیرہ گناہ نبیوں سے نہیں ہوتا. صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہیں. محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سے گناہ ہوتا تو ہے لیکن صحابہ کرام اپنے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتے. صحابہ کرام سے گناہ ہوتا تو ہے لیکن صحابہ کرام اپنے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی سے گناہ ہو جاتا تو وہ اس وقت تک اس کو چین نہ آتا جب تک توبہ نہ کر لیتا. جب تک توبہ نہ کر لیتا اس وقت تک جو ہے وہ کوئی صحابی چین سے نہ بیٹھتا تھا. حدیث کی کتابوں میں اس کے متعدد واقعات موجود ہیں. ایک صحابی سے گناہ ہوا اور اس نے بالفور توبہ کی,
خدا سے گناہ ہوا، پھر فوت توبہ کی۔ ایک صحابی تھے تو وہ آئے اور اسلام میں وہ مرد شادی شدہ ہے، اگر بدکاری کرے تو اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار کے لا کر۔ ایک صحابی سے گناہ ہوا، حضرت ماعز اسلم صحابی، وہ آئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے گناہ سے بات کر دیجیے۔ آپ نے چہرہ موڑ لیا۔ انہوں نے پھر آ کر یہی بات کی، آپ نے پھر چہرہ موڑ لیا۔ انہوں نے کہا پھر یہی بات کی، آپ نے پھر 4 مرتبہ نے کہا۔ اچھا انہوں نے کہا اگر یہ 4 مرتبہ کہتا ہے کہ 4 قسم کی گواہی ہیں، 4 قسم کی گواہی ہیں، پھر آپ نے فرمایا یہ اپنے بھائی پر حد جاری کرو۔ چنانچہ ان کو پتھر مارے گئے، ان کو پتھر مارے گئے۔ اس طرح کا ایک واقعہ صحابیہ کے متعلق بھی آتا ہے۔ وہ آئی نے کہا کہ مجھ سے بدکاری ہوگی، آپ مجھے پاک کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ کے بچہ ہونے پر ہے تو اپنا بچہ ان کے پاس تھا، فرمایا کہ بچہ بھی جب کھانا کھانے لگے تو پھر آنا، بچہ جب کھانا کھانے لگا تو اس کے ہاتھ روٹی پورا تھا، اس کو لے کر آئے۔ تو اب ان پر حد جاری کی گئی، یعنی رجم کیے گئے پتھر مار کے۔ تو جب وہ پتھر مارا گھر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو خون کا جو ہے فوارہ پھوٹا تو ان کے اوپر چھینٹے پڑ گئے۔ تو کوئی بات عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی، اب ہمیں کہ ایسی بات نہ کہو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ واقعی وہ اپنے مثال ہے۔ تو کئی صحابہ کرام گناہوں سے معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب یہ کہ جس سے گناہ ہوا تو گناہ پر اڑے نہیں رہتے ہیں، جس طرح آج کل ہم ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے نا تو ہم گناہ پر اڑ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کے صحیح ہونے پر دلیلیں دینے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے گناہوں پر دلیلیں دیتے تھے بلکہ فوراً توبہ کرتے اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بحث مجموعی صحابہ کرام کا کسی مسئلے پر اکٹھ ہو جائے، کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت شرعی ہے، وہ حجت ہے اور دلیل ہے، اور جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے وہ امت مسلمہ کے لیے کہنے کے راہ عمل ہے اور امت مسلمہ اس پر عمل کرے گی۔ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو امت میں سب سے افضل بتایا ہے، سب سے افضل بتایا ہے۔ جی نظریہ اس بارے سے صحابہ کرام کے بارے سے اس پر کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عمل یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اور عمل یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کیا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہماری راہ عمل ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا، ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ ہمارے لیے معیار ہے، یعنی ہم ان جیسا ایمان لائیں گے تو ہماری کامیابی۔ صحابہ کرام ایمان میں بھی قابل تقلید اور عمل میں بھی قابل تقلید۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کو ایمان کی اعلیٰ سطح پر سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تک کہ وہ صحابہ کرام جیسا ایمان نہ لائے۔ اس لیے پہلے میں نے وضاحت کی ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے عمل کو اور ایمان کو کسوٹی قرار دیا، معیار قرار دیا، اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہمارے لیے معیار ہے۔ آج ایسے طبقے پیدا ہو گئے امت مسلمہ میں، کوئی صحابہ کرام کے ایمان پر بحث کرتا ہے اور کوئی صحابہ کرام کے عمل پر بحث کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان بھی مثالی اور ان کے عمل بھی مثالی ہیں۔ آج ہمارے لیے اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے ایمان پر بحث کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ شیعہ لوگ صحابہ کرام کے ایمان پر ہٹ کرتے ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے عمل نہیں ہوئی۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام بحث مجموعی ان کی قول کا قول اور ان کا فعل کہیں ہم سے زیادہ جو ہے وہ قابل تقلید ہے، اس لیے کہ ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ دین کا، اسلام کے پھیلنے کا وہ دور دیکھا، بلکہ ان کے ذریعے اسلام کو ترقی نصیب ہوئی ہے، جس
माहौल में वो ईमान लाए और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को उन्होंने इख्तियार किया। और लिहाजा वो हमें नसीब नहीं है अगर कोई दीन की बात वो हमें बताते हैं, वो दीन हमसे ज़्यादा जानते हैं, कुरान की तफसीर बताते हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। अगर वो किसी मसले पर अमल करते हैं, उनका अमल वाकई कुरान के शरी इस्लाम के शरी तकाज़ों पर पूरा उतरता होगा। इसलिए आज कोई बंदा कभी भी ये जुर्रत नहीं कर सकता ये कहे कि मुझे दीन की समझ सहाबा किराम से ज़्यादा। जो ये बात कहता है तो उसको खुद ज़रा अपनी हालत को देख लेना चाहिए। चीज़ का शुरबा मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे अजीज़ हो, बताने का मकसद ये है इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एक कामिल मुकम्मल दीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान और सुन्नत भी अता किया और कुरान और सुन्नत को समझाने के लिए जो मुक़द्दस शख्सियत सबसे पहले अता की वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत याफ्ता अफराद हैं जिनको सहाबा किराम कहा जाता है। सहाबा किराम ने वो दौर देखा है जिस दौर के अंदर इस्लाम की इब्तिदा हुई और उन्हीं के ज़रिए अल्लाह को सहाबा किराम हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त शागिर्द हैं। मैं और आप किसी से अगर दीन पढ़े हैं कुछ बातें चार तो हमारे उस्तादों का तो वो मकाम मर्तबा नहीं, हमारा क्या होगा जो सहाबा किराम का है, जो सहाबा किराम का मकाम मर्तबा है तो मेरे भाइयों वो किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए दीन के अंदर राय सबसे पहले वो सहाबा किराम की है, उसके बाद भी बंदा बाद में अपनी बात करे तो ठीक है, मगर मैं ऐसा नहीं। और सहाबा किराम के ईमान पर तनकीद नहीं कर सकते कि बंदा ने उस फलां साहबी को ईमान से नाउज़ुबिल्लाह फलां साहबी बदल सका। ये तो बंदा कहना चाहता है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहना उठना गलत लोगों ने नाम से क्या कहना चाहता है कि हुज़ूर नबी वसल्लम का बैठना उठना गलत लोगों के साथ था। भाई मैं और आप अगर हम तो अपने लिए दोस्त तलाश करते हैं, साथ तलाश करते हैं, हम तो अच्छे तलाश करते हैं, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत लोगों के साथ रहते थे। कैसा अजीब तासुर है। गोया वो जो सहाबा किराम को बुरा कहता है तो वो सहाबा किराम को नहीं, दर हकीकत वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहना चाहता है कि वसल्लम जिसके साथ बैठे थे वो लोग अच्छे नाउज़ुबिल्लाह वसल्लम के साथ ये बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए सहाबा किराम की ज़िंदगी में भी ये मसला है, उनकी हयात को पढ़ना चाहिए, उनके कारनामों को पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो दीन हम तक पहुँचा है ये दीन सहाबा किराम की कुर्बानियों की वजह से पहुँचा है। हुज़ूर नबी वसल्लम ने हजरत विदा के मौका पर सहाबा किराम से जब पूछा मैदान अरफात में बताओ क्या दीन मैंने तुमको सब तक पहुँचा दिया? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सिर्फ पहुँचाया नहीं, पहुँचाने का हक अदा कर दिया। तो आपने बोला अच्छा तो ठीक है, फल जिगर की शायद भाई अब जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये कौन लोगों तक दीन पहुँचाते जो मौजूद नहीं है? आप सल्लम का ये फरमान सहाबा किराम ने सुना, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। आज जो एक ही हमारा खिता हिंदुस्तान है, यहाँ के रहने वाले तो हिंदू हैं हाँ जी ज़्यादा। तो अगर सहाबा किराम वहाँ से चल कर यहाँ पर हिंदुस्तान में ना आते, आज वहाँ पता नहीं जो है ना हमारे बाप दादा गैर पता क्या मामला होता, हिंदू हम हिंदू होते। इस्लाम की समझ बूझ अगर है तो सहाबा किराम की कुर्बानी भी वैसे है। पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर सहाबा किराम की कब्रें हैं। तो सहाबा किराम ऐसे मुखलस थे कि उन्होंने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपने घर बार को छोड़ दिया, मदीना तैयबा की नमाज़ों का सवाब छोड़ दिया, बैतुल्लाह की नमाज़ों का सवाब छोड़ दिया, हिजरत करके पूरी दुनिया में फैल गए, पैदल सफ़र किए। आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला हुआ नज़र आता है, उम्मत मुस्लिमा करोड़ों की तादाद नज़र आती है कि सहाबा किराम की कुर्बानियों की वजह से है। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैल कर हाँ जी पूरी दुनिया के अंदर जाकर इस्लाम का बोलबाला किया और इस्लाम को पहुँचा है। अल्लाह तबारक व तआला सबको